لا علمی یا جہالت کی جو بیماری ہے اس کا علاج یا اس کی شفا سوال کرنے میں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ کن چیزوں کو، کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جب بھی کسی سائل کو سوال کرنا چاہیے؟ یقیناً ان کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ کئی ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جن کا جواب صرف ایک گھر یا ایک خاندان کو ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آس پاس اس کا جواب پہنچ جائے، بعض اوقات کسی خاندان کے لیے یا کسی فرد کے لیے وہ سبکی کا باعث ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محمد عبداللہ احسان سننا اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے معزز سامعین و ناظرین، یہ آج کل کے دور میں علمی انحطاط سمجھ لیجئے یا ہماری بدقسمتی، بے تربیتی سمجھ لیجئے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی مجمع کے اندر جب سائل سوال کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بات جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ کبھی سائل کا سوال اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ آگے سے مستفتی یا مفتی صاحب جو ہیں وہ جواب دیتے ہوئے وہ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ سوال کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ ایک پوڈ کاسٹ کا آغاز کیا جو کہ 2 اقساط پر مشتمل ہوگی۔ پہلی قسط میں جو کہ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے کہ سوال کے آداب کیا ہیں، اگر کسی نے سوال کرنا ہے، سائل ہے، تو اس کو کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو آج ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے مہمان ہیں فضیلت الشیخ شیخ عبدالغفار بہاولپوری صاحب، جو کہ مفتی جامعہ ہیں، جامعہ دارالحدیث محمدیہ ملتان میں۔ شیخ محترم سے انشاءاللہ ہم اس موضوع پر کلام کریں گے۔ شیخ محترم کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ، اور طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ، بارک اللہ بارک اللہ فیک۔ ایک جیسے کہ آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ آج انشاءاللہ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ہمارے ہاں اکثر جب سوال کیا جاتا ہے تو سوال کرنے کے انداز میں یا سوال وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بے چینی کی، اضطراب والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو شاید آپ شرعی اعتبار سے ہمیں یہ بتائیں کہ سوال کرنے کا حکم کیا ہے، علماء سے سوال کرنے کا حکم۔ دیکھیں، جب انسان کو کوئی مسئلہ واقع درپیش ہو اور اس کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو حسب ضرورت سوال کرنا چاہیے۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ لا علمی یا جہالت کی جو بیماری ہے اس کا علاج یا اس کی شفا سوال کرنے میں۔ صحیح۔ جب آدمی اپنی ضرورت کے مطابق سوال کرے گا، اس کو صحیح رہنمائی مل جائے گی تو مسئلے کا حل اس کے سامنے آ جائے گا، تو انسان بہت سی الجھنوں سے، بہت سی پریشانی سے پھر بچ سکتا ہے۔ یعنی جہالت سے دور ہونے کے لیے بندے سوال کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اور باقی اس کے جو آداب ہیں زیادہ اس پہ بھی گفتگو ہوتی ہے۔ جی، تو بہرحال یہ ہے کہ جب ضرورت ہو انسان اس کا سوال کرے اور بلا ضرورت سوال کرنے سے گریز کرے۔ اچھا شیخ، جیسے آپ نے عرض کی کہ بلا ضرورت سوال سے بچنا چاہیے، ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جو جتنا زیادہ سوال کرتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے۔ تو کثرت سوال کے متعلق دین اسلام میں کیا رہنمائی ہے کہ کیا زیادہ سے زیادہ سوال کرنے چاہیے یا پھر انسان کو جیسے آپ نے کہا ضرورت کے مطابق سوال کرنا؟ ہاں، یہ بات ویسے معروف تو ہے کہ جو جتنا سوال کرے گا اتنا سیکھے گا یا اتنا وہ سمجھے گا، اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ موقع محل کے حساب سے ہے۔ ایک طالب علم ہے، کسی کلاس میں وہ سبق پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، تو یقیناً وہاں پہ اس کو اپنے الجھن دور کرنے کے لیے، اپنے اشکالات دور کرنے کے لیے استاد سے سوالات کرنے چاہیے۔ صحیح۔ جتنا وہ سوال کرے گا اس کی الجھن دور ہوگی، اس کے اشکالات کافور ہوں گے اور وہ غلطیوں سے آگے بچے گا۔ لیکن ایک عامی آدمی کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ عامی آدمی کے لیے یہ مسئلہ نہیں، بلکہ اس کے لیے تو یہ ہے کہ جتنی اس کو ضرورت ہے اس کے مطابق وہ سوال کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ان اللہ کرہ لکم القیل والقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیل و کال کو اور کثرت سوال کو، مال ضائع کرنے کو تمہارے لیے نجائز قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی یعنی سوال پہ سوال کرتا جائے بے تکے، اور نہیں، موقع محال ہوتا ہے۔ ایک عامی آدمی کے لیے، اس کے لیے حسب ضرورت، اور جو طالب علم ہے کسی کلاس میں کسی استاد کے پاس سیکھ رہا ہے تو یقیناً اس کو اپنے
متعلقہ سب کے حوالے سے سوال کرنے چاہیے تاکہ اس کے اشکالات دور ہوں، اس کے علم میں توسع آئے۔ یعنی خاص ماحول ہے، ماحول خاص کا ماحول ہے تو وہاں آپ کثرت سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ باقی اگر کوئی محفل مجلس ہے تو اس کے اندر صرف انسان کو جو ضروری سوال ہے۔ اور دفعہ ہوتا ہے کہ یعنی کلاس کے اندر آدمی موقع پہ سوال نہیں کرتا، صحیح، استاد سے کچھ مثال کے طور پہ کوئی ترجمہ پڑھا ہے، کوئی حدیث سنی ہے، لیکن اس استاد میں موقع محل کے حساب سے وہاں پہ کوئی تشریح نہیں کی، کوئی اس کی وضاحت نہیں کی، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے ایک آدمی کو استاد کو دیکھا کہ وہ اپنے طالب علموں کو حدیث پڑھا رہا ہے کہ یمینوں کا علی ما یصدق کا بھی صاحب کا، اور استاد نے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے استاد سے ہی ایسے پڑھی کہ تیری اس قسم کا اعتبار ہوگا جس پہ تیرا ساتھی تصدیق کرے گا۔ اب ساتھی سے مراد وہ پڑھانے اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے یہ مراد لے رہے تھے کہ تیرا کوئی ساتھی، اس ساتھ رہنے والا دوست ہے، دوست، وہ تصدیق کرے گا تو پھر اس قسم کا اعتبار ہوگا۔ حالانکہ اس کا ہی مفہوم نہیں ہے، مطلب تو یہ ہے کہ جو شخص آپ سے قسم اٹھوا رہا ہے، حلف لے رہا ہے، ہاں جی، صاحب سے مراد وہ ہے۔ تو اب اگر طالب علم یہاں پہ سوال کر لیتا ہے استاد سے، اس کی وضاحت طلب کر لے تو یقیناً یہ اشکال دور ہو جاتا ہے، ورنہ کیا ہے آگے یہ حالت در یہ حالت۔ صحیح، یعنی کثرت سوال ہے سیکھنے کے لیے، لیکن وہ ایک خاص کیفیت میں ہے، خاص ماحول میں ہے اور خاص مقام پہ۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا، شاید اسی طرح اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک سوال ایک مفتی صاحب سے یا ایک کسی انسان سے کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تصدیق کروا رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک مفتی صاحب سے کیا پھر دوسرے کو کال کریں گے یا ان سے پوچھیں گے، تصدیق کروائیں گے یا پھر تعارض ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی چیز مل جائے جس کے ذریعے سے ہم ان کا رد کر سکیں یا ان کے بارے میں بات کر سکیں۔ شرعی اعتبار سے اس بارے میں اس میں بھی سوال کی نوعیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر تو وہ سوال کسی اجتہادی مسئلے کے متعلق ہے تو پھر یقیناً ایک عالم دین سے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے بعد دوسرے عالم سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ عالم دین کو ہی چاہیے، مفتی کو چاہیے کہ وہ اس سائل کو دوسرے عالم کی طرف ریفر کر دے کہ ٹھیک ہے، مجھے جو چیز سمجھ آئی میں نے آپ کو اس کی رہنمائی آپ کو کر دی ہے، آپ فلاں عالم سے بھی اس کی تصدیق کروا لیں یا رہنمائی حاصل کر لیں۔ اس کی گنجائش ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں یہ چیز عام تھی۔ مثلا میرے سامنے ایک واقعہ ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک وراثت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ وراثت کے بارے میں سوال یہ کیا گیا کہ وراثہ میں ایک بیٹی ہے، ایک بھتیجی ہے، ایک بہن ہے۔ تو خاتم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس صورت میں بیٹی کو نصف ملے گا اور بہن کو بھی نصف ملے گا اور بھتیجی محروم ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ایسے کریں کہ آپ یہی سوال جا کے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی کریں۔ صحیح، اور ساتھ یہ کہا کہ وَسَيُتَابِعُنِي، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی میرے موافقت کریں گے، جیسے میں نے جواب دیا ویسے ہی ہاں جی وہ جواب دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سائل گیا، یہی سوال ان کے سامنے انہوں نے رکھا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے پہلے بتا بھی دیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ جواب دے چکے ہیں کہ آپ میری عربی کریں، ہاں جواب بھی یہ دے چکے ہیں اور ان کو یہ بھی گمان ہے کہ آپ ان کی موافقت کریں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا کہ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اگر میں ابو موسیٰ اشعری کی طرح جواب دوں تو پھر تو میں گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، ہاں جی، اور میں ہدایت یافتہ نہ رہا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس صورت میں بیٹی کو نصف ملے گا اور جو بھتیجی ہے اس کو سدس ملے گا، تکملۃ للثلثین، دو ثلث مکمل کرنے کے لیے اس کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور جو باقی ماندہ ہے وہ بہن کو مل جائے گا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اقضی فیہما بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے فیصلہ کروں گا اس مسئلے میں جیسے اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اس طرح یہ فیصلہ سنا تھا، فتویٰ سنا تھا، اس کے مطابق انہوں نے جواب دے دیا۔ تو اب یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ جب کوئی اس طرح کا اتحادی مسئلہ ہو یا آدمی مناسب سمجھتا ہو کہ میری نسبت فلاں ہو سکتا ہے زیادہ بہتر رہنمائی کر سکے، تو پھر عالم دین کو چاہیے کہ دوسرے کی طرف ریفر کر دے، ہاں جی، اور سائل دوسری کی طرف جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس وقت بھی سائل
ایک عالم سے جواب لینے کے بعد دوسرے عالم کے پاس یا دوسرے مفتی کے پاس جا سکتا ہے جب اسے جواب کے حوالے سے ڈاؤٹ ہو، صحیح، یعنی تسلی نہیں ہو. تسلی نہیں ہوئی، ڈاؤٹ ہو، تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے جب شک اور شبہ ہو جواب کے اندر. صحیح. اور ایسا ہو جاتا ہے، علماء سے بھی سہو ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. مثلا اس میں میرے ذہن میں یہ واقعہ ہے کہ زیاد بن ابی سفیان، ہاں جی، یہ ان کو مسئلہ پیش آیا. بلکہ انہوں نے حضرت عائشہ کو خط لکھا. کیا خط لکھا؟ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے حج یا عمرہ نہیں کرنا، خود تو حج اور عمرے کے لیے مکہ مکرمہ نہیں گیا اور حاجی حضرات جا رہے ہیں، تو وہ ہدی کا جانور ہاں جی بطور نیاز یا بطور ہدی وہ بھیج رہا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ہدی کا جانور بھیج رہا ہے اور خود عمرے کے لیے یا حج کے لیے جا نہیں رہا، احرام نہیں باندھا اس نے، تو اس کے لیے بھی احرام کی پابندیاں کرنا ضروری ہیں. یعنی وہ ابھی اپنے گھر میں یہ گھر میں رہتا ہے، ہدی کا جانور چونکہ بھیج دیا، لہٰذا وہ احرام کی پابندی کرے گا. ہاں جی، یعنی اس کے اوپر وہی پابندیاں عائد ہوں گی جو محرم پہ ہوتی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انہوں نے خط لکھا، تو حضرت عائشہ سے جواب دیا. انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں جی، اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدی کے جو کلادے وغیرہ ہار بٹتی تھی، تیار کرتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینے میں مقیم ہوتے تھے. آپ بعض اوقات اپنی ہدی کا جانور حاجیوں کے ہاتھ بھیج دیتے مکہ مکرمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی احرام کی پابندیاں نہیں کی. صحیح، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس بھی مفتی تھے. جی، ٹھیک ہے. دوسری طرف سیدہ عائشہ بھی مفتی ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب یا آپ کہہ لیں ان کے اس فتوے کے حوالے سے زیاد بن ابی سفیان کو ڈاؤٹ تھا، شبہ تھا، لہذا انہوں نے بہتر رہنمائی کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا اور رجوع کیا. تو اس مقصد کے لیے رجوع کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں، ہاں جی، اس جو آپ نے سوال کیا اس میں تھوڑی سی قدر چونکہ تفصیل مطلب جو سوال ہے، تو اس کا جواب ایک یہ بھی ہے کہ اگر ایسا سوال ہے کہ مفتی نے قرآن و حدیث کے صریح اور صحیح دلائل کے ساتھ سائل کی تشفی کروا دی ہے، تسلی کروا دی ہے، دلائل بھرپور دے دی ہیں، پھر وہ دوسرے مفتی کی طرف جاتا ہے، تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہے. اور صرف تعارض ڈھونڈنے کے لیے، تذکیے لینے کے لیے، علماء کا اختلاف تلاش کرنے کے لیے، اس کی رائے کیا، اس کی رائے کی، بعد میں ہم اچھالیں گے، تو اگر یہ مقصد ہے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب دلائل واضح آگے قرآن یا حدیث کے سامنے، پھر اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت حارث بن عبداللہ بن اوس آئے. یہ بھی صحابی رسول ہیں. حارث بن عبداللہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک عورت نے 10 ذوالحج کو طواف زیارت کر لیا، طواف زیارت کر لینے کے بعد میں اس کو حیض شروع ہو گیا، اب اس نے واپس بھی جانا ہے، تو کیا کرے؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا لیکن آخر عہدها بالبیت، اس کا آخری وقت بیت اللہ میں گزرنا چاہیے، طواف وداع کر کے جائے. یعنی وہ انتظار کر لے، مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ انتظار کر لے، اگر اتنی ایمرجنسی نہیں ہے تو وہ انتظار کر کے طواف وداع کر کے پھر جائے. جی بالکل. اور انہوں نے جب یہ جواب دیا تو حضرت حارث بن عبداللہ بن اوس کہنے لگے ہاکذا افتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مجھے اللہ کے نبی نے بھی ہاں جی فتویٰ دیا تھا. حضرت عمر کو غصہ آیا، آگے عربت عن یدیک، ہاں جی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. ہاں جی، آپ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ سن لینے کے بعد ہاں جی پھر میرے سے آگے سوال کیا، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر قرآن و حدیث کے واضح اور صریح دلائل انسان کے سامنے آ گئے ہیں کسی مسئلے کے بارے میں، پھر اس کو دوسرے عالم کے بعد مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. وہ یہودی والا واقعہ بھی ہاں جی، سیدنا عمر کے پاس جب وہ لے کر کے آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلے فتویٰ طلب کیا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. وہ ایک معروف واقعہ ہے، اگرچہ اس کی اسنادی حیثیت صحیح نہیں ہے، لیکن جو میں نے آپ کو وہی واقعہ سنایا یہ بالکل صحیح سند سے ثابت ہے. یعنی اگر کسی مفتی سے آپ سوال کرتے ہیں اور آپ کی تسلی یا تشفی نہیں ہوتی یا وہ اجتہادی مسئلہ ہے تو پھر دوسرے کے پاس جایا جاتا ہے. جی بلا ضرورت نہیں جانا چاہیے. اچھا شیخ محترم، کون سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے بندے کو، ایک عام انسان کو ان کے بارے میں سوال ہی نہیں کرنا چاہیے؟
ایسے اعتقادی مسائل مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات کی کنہا یا گہرائی میں جانا، ہاں جی، ایسے سوالات، یا پھر ایسے سوالات کہ ایسے مسائل سے متعلقہ جو فرضی مسائل ہیں، جو پیش آمدہ نہیں ہیں، تو یقیناً ان کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر. ہاں جی، صفات باری تعالیٰ کی گہرائی یا حقیقت کے بارے میں جن کا ہمیں علم نہ ہو، یا اسی طرح ہاں جی وہ فرضی مفروض فضول غیر ضروری سوالات جن کا عمل کے ساتھ کو تعلق نہیں ہے، تو ایسے سوالات سے اعراض یا آپ کہہ رہے ہیں احتراز کرنا چاہیے. کئی لوگ سوالات کرتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو کس نے نکاح پڑھایا ہے؟ جی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام کیا تھا، ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی دین دنیا جی. کوئی فائدہ نہیں آئے گا. اچھا شیخ، ایک ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ کسی مفتی صاحب سے سوال کیا جاتا ہے ٹیلی فون کے اوپر یا کسی بھی میڈیا کے اوپر بات کی جاتی ہے، اور ان کی اجازت کے بغیر اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. پھر ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے بے تکلفی کے انداز کے اندر وہ جواب دے دیتے ہیں، اور پھر وہ ریکارڈنگ جو ہے اس کو نشر بھی کر دیا جاتا ہے. شرعی اعتبار سے یہ ہاں یہ صحیح نہیں ہے. جب تک متعلقہ عالم سے یا مفتی سے اجازت نہ لے لی جائے تو ریکارڈنگ کرنا، پھر ریکارڈنگ کو آگے شیئر کر دینا، جی جی اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں جی، بعض چیزیں امانت ہوتی ہیں. جی ہاں جی، ایک خاص فرد کے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے تو خاص طور پہ اس کو شیئر کرنا قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح شیخ کئی لوگ جب سوال کرتے ہیں کسی مفتی صاحب سے تو مجمع کے دوران ہی قسمیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو ضرور اس کا جواب دینا چاہیے، اگرچہ وہ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی مصلحت کی بنیاد کے اوپر وہ جواب نہیں دے رہے. پہلی بات تو یہ کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری بھی نہیں ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی آدمی قسم بھی دے دے تو لازمی نہیں کہ آپ اس کا جواب دیں. اس کی مثال میرے ذہن میں یہ آ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر کے حوالے سے بات کی تھی. صحیح بخاری وغیرہ میں ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ نبی مجھے اجازت ہے میں تعبیر کروں، تو آپ نے کہا ابھی تعبیر کریں، تو انہوں نے تعبیر بیان کی. تو بعد میں پوچھا اللہ کہ نبی میری تعبیر کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا اخطأت بعضا و اصبت بعضا، اس طرح کے الفاظ. تو انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی آپ مجھے ضرور بتائیں کہ میں نے کیا غلطی کی ہے. ہاں جی، اور قسم بھی دی، آپ نے فرمایا لا تقسم، قسم نہ دو. تو اس طرح قسمیں دے کے ہاں جی مفتی کو یا عالم کو مجبور کرنا کہ نہیں آپ ضرور جواب دیں، نہیں. عالم موقع محال کو دیکھ کر وہ سمجھے گا کہ جہاں پہ مناسب ہے جواب دے، جہاں پہ وہ مناسب سمجھتا ہے جواب نہ دے. یہ ضروری نہیں کہ قسمیں دے کے اس سے پوچھا جائے، قسمیں دینے ہی نہیں چاہیے. خیری بات تو یہ. اچھا، یعنی اگر کسی عالم کو قسم دی بھی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اگر جواب نہیں دیتے تو ان کے اوپر کوئی وزر نہیں ہے، کوئی وزر نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر صدیق سے کہا لا تقسم، قسم نہ دو، اور آپ نے پھر آگے مزید وضاحت دیں کہ کیا آپ نے غلطی کی ہے اور کیا آپ نے جواب بھی، یعنی ان کو جواب بھی نہیں دیا. اور اس کی بھی نفی کر دی کہ آئندہ یہ بات بھی نہ کھلے. اچھا شیخ، اس طرح ہمارے ہاں کبھی کسی جگہ پہ درس ہوتا ہے یا کوئی عام مجلس بھی ہوتی ہے اور ایک خاص موضوع دیا جاتا ہے کسی عالم کو، اور وہ عالم دین جو ہے وہ اس موضوع سے متعلقہ بہترین تیاری بھی کرتے ہیں اور پھر وہ آگے جو ہے نا وہ اپنا مافی ضمیر بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اسی جگہ کے اوپر اس موضوع سے ہٹ کے بات کی جاتی ہے. کیا یہ ایسا کرنا کہ وہ جو موضوع انہوں نے بیان کیا اس کو چھوڑ کر کے موضوع سے ہٹ کے بات کرنا اور اس کے بارے میں سوال کرنا؟ جب وہاں کے مدرس نے یا اس عالم دین نے یہ قید لگا دی ہو کہ موضوع سے متعلقہ آپ سوال کر سکتے ہیں، تو پھر سامعین کو یا سائلین کو موضوع سے متعلق ہی سوال کرنا چاہیے، موضوع سے ہٹ کے سوال کرنا نہیں. اور پھر یہ نہیں ہے کہ ہر عالم دین یا ہر مفتی ہر وقت اس کے ذہن میں ہر طرح کا مسئلہ مستحضر ہوتا ہے یا اس کا جواب مستحضر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، جو عالم دین کا ہے اس کا خیال کیا جائے. یہ جیسے آپ نے بات کی شیخ کہ ہر دفعہ مسئلہ مستحضر نہیں ہوتا. ہمارے شیخ ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ بہت بڑے شیخ ہیں، لیکن شیخ کہتے ہیں کہ میں جب عمرے کے لیے گیا تو سعی کرنے لگے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا جب واپس آئیں گے نا تو تب ایک چکر بنے گا. حالانکہ شیخ ماشاءاللہ کافی دیر سے اور کتابیں شیخ صاحب کی ہیں. بہرحال شیخ کہتے کہ میں اسی طرح چکر لگاتا رہا، اور ہاں جی جب تک آدمی عملی طور پہ عمرہ نہ کر لے یا حج نہ کر لے تو یہ چیزیں ہاں جی ذہن میں نہیں رہتی، یہ بھول جاتی ہیں.
وہ ملا علی قاری کے بارے میں یہ واقعہ معروف ہے کہ اس نے بھی ایک حج کے موضوع پہ کتاب لکھی تھی، لیکن جب وہ گئے تھے تو خود وہاں پہ بھول گئے تھے، اشکال کا وہ شکار ہو گئے تھے۔ اچھا شیخ، گھریلو معاملات کے بارے میں، گھریلو یا خاندانی مسائل جو ہیں، ان کے بارے میں سوال کرنے کے کچھ آداب ذکر کر دیجئے۔ گھریلو عائلی یا خاندانی جو مسائل ہیں تو ان کے حوالے سے یہ ہے کہ مفتی اور اس طرح جو سائل ہے مستفتی، ہاں جی، دونوں ہو یہ پرائیویسی کا خیال کریں۔ کئی ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ جن کا جواب صرف ایک گھر یا ایک خاندان تک کے افراد کو ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے، آس پاس والے لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آس پاس وہ اس کا جواب پہنچ جائے تو بعض اوقات کسی خاندان کے لیے یا کسی فرد کے لیے وہ سنکی کا باعث ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں پرائیویسی کا خیال کیا جائے۔ اور اگر ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں پرائیویسی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہاں جی اس کو اوپن بھی کیا جا سکتا ہے، عام بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اچھا شیخ، آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں، آپ سے تو یہ سوالات ہوتے بھی رہتے ہیں اور اکثر فیلڈ کے اندر اس طرح کے موضوع آپ سے چلتے رہتے ہیں، تو آج کل کے دور میں سب سے زیادہ سوالات کس بارے میں کیے جا رہے ہیں؟ آج کل ایسے فتنوں کا دور ہے، مادیت پرستی کا دور ہے، عام طور پہ طلاق کے مسائل زیادہ آتے ہیں، وراثت کے بہت زیادہ مسائل ہیں، اور آن لائن کاروبار کے ٹریڈنگ کے جو مسائل بہت زیادہ ہیں۔ نوجوان طبقہ خاص طور پہ آن لائن کاروبار کے بارے سے سوالات کرتا ہے، اور یہ 3 طرح کے یعنی زیادہ سوالات ہوتے ہیں۔ کوئی دیگر مسائل بھی آیا تھا لیکن کم ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ کن چیزوں کو، کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جب بھی کسی سائل کو سوال کرنا چاہیے، یا آپ کی نصیحتیں اس بارے میں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ مفتی اور عالم دین کے مقام و مرتبہ کو مد نظر رکھا جائے۔ جیسے ایک عالم کی شان اور فضیلت ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کی ورثاء ہیں، اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ان من جلال اللہ کرام ذی الشیبۃ المسلم، اس میں یہ بھی آتا ہے وحامل القرآن، ہاں جی، یہ حامل قرآن بھی ہوتا ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خصوصیات یا فضائل اور مناقبت کی ہیں، تو اس کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ صحیح۔ ہاں جی، عامی انداز میں یہ جیسے کسی ایک عام شخص کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے اس انداز میں گفتگو نہ کی جائے۔ اسی طرح غیر ضروری اور ایسے فرضی سوالات نہ کیے جائیں جن کا عمل سے تعلق نہیں ہے یا پیش آمدہ مسائل نہیں ہیں۔ ہاں جی، یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اگر عالم دین یا مفتی کسی ہنگامی حالت میں کسی مجبوری میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس وقت بھی اس سے سوال نہ کیا جائے۔ مثلا وہ سفر پہ جا رہا ہے، وہ بیمار پڑا ہے، اپنے خاندان کے ساتھ باہر نکلے ہیں، وہ کہیں یعنی اور کسی مجبوری میں آیا ہے، جی، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ہاں جی، تو جب آپ اس کی یہ کیفیتیں دیکھ رہے ہیں، سفر ہے، بیمار ہے، کسی کی اور پریشانی میں مبتلا ہے، تو پھر ایسے مواقع پہ ہاں جی اس سے سوالات نہ کیے ہیں، کیونکہ بعض اوقات وہ اعتدال سے ہاں جی نکل بھی سکتا ہے، اور ہوتا ہے انسان کیونکہ پھر بعد وہ جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں، علماء کے اخلاق پہ انگلی اٹھاتے ہیں، جی فلاں موقع پہ فلاں عالم دین نے ہمیں جو موقع نہیں دیا، ہماری بات نہیں سنی، جھڑک دیا، ہم نہیں لیا، بد اخلاقی سے اسلام نے دیا، مصابہ نے کیا، تو اس حوالے سے بھی علماء کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں جی، تو یہ آداب ہیں ایک مستفتی کے لیے اور سائل کے لیے۔ بارک اللہ فیک شیخ، بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیں، آپ کو عزتوں سے نوازیں۔ انشاءاللہ ہماری دوسری جو قسط ہوگی وہ مفتی کے آداب کے بارے میں، کہ مفتی صاحب سے جب سوال کیا جاتا ہے تو مفتی صاحب کو کون کون سی باتیں مد نظر رکھنی چاہیے اور کون کون سے آداب ان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھیں۔ بارک اللہ فیکم۔